بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی فصل لربک وانحر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس کی تفسیر میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ نماز عید ہے، نماز عید الاضحیٰ۔ تو نماز عید جو ہے اس کے بارے میں جو صحیح قول ہے کہ مردوں پر فرض ہے اور خواتین کے لیے سنت موقدہ ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں نماز عید کے لیے پردہ نشین کنواری لڑکیوں کو بھی اور حتیٰ کہ حائضہ عورتوں کو بھی حکم دیا جاتا تھا کہ ان کو عید کی نماز کے لیے لایا جائے۔ نماز عید کا وقت جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد 15 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد نماز عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ظہر سے پہلے، سورج ڈھلنے سے پہلے تک یہ عید کا وقت باقی رہتا ہے۔ اگرچہ سنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ عید کی نماز جلدی پڑھ لیتے تھے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد جب نماز پڑھنے کا وقت شروع ہو جاتا تو اس وقت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس لاک ڈاؤن کے دور میں ہم عید کہاں پڑھیں جبکہ مسجدیں بند ہیں؟ تو ان حالات میں عید کہاں پڑھی جائے؟ اس بارے میں جو صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ مجتہدین اور جمہور علماء امت کا فتویٰ اور ان کا عمل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عیدگاہ میں لوگ نہ جا سکتے ہوں یا مسجدیں بھی بند ہوں، مسجدوں میں جانا ممکن نہ ہو، ایسے کوئی بدامنی کے حالات ہوں یا کوئی وائرس ہو یا کوئی بارش وغیرہ کی اس طرح کی کیفیت ہو، تو ان حالات میں آدمی کسی بھی گاؤں کی مسجد میں یا اپنے گھر میں ہی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور عید کی نماز پڑھنے کا وہی طریقہ ہوگا جو ہم عیدگاہ میں پڑھتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھیں گے 12 تکبیروں کے ساتھ، جو 12 زائد تکبیریں ہیں۔ اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی صحیح بخاری میں عیدین کے مسائل بیان کرتے ہوئے کہ اگر کسی کو جماعت سے عید کی نماز نہ ملے تو پھر وہ 2 رکعت پڑھ لے، اور عورتیں بھی ایسا ہی کریں، اور وہ لوگ جو گھروں اور دیہاتوں وغیرہ میں ہیں اور جماعت میں نہ آ سکتے ہوں انہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عمل بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ بصرہ میں ہوتے تھے اور ان کی عید کی نماز امام کے پیچھے نہ پڑھ سکتے تھے، رہ جاتی تھی، تو گھر میں اپنے اہل و عیال کو اور اپنے غلاموں کو جمع کر لیتے اور پھر ان کا ایک غلام جن کا نام عبداللہ ابن ابی عتبہ تھا انہیں وہ 2 رکعتیں پڑھاتے اور ان میں زائد تکبیریں کہتے۔ اور اسی پر ہی موجودہ یعنی علماء کا فتویٰ بھی ہے، جس طرح کہ سعودیہ کی دائمی کمیٹی کے سرپرست فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس کی عید کی نماز رہ جائے یعنی جماعت کے ساتھ اس کو نہ مل سکے تو وہ بھی اسی طریقے سے پڑھے گا کہ جس طریقے سے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اس میں خطبہ نہیں ہوگا، یعنی خطبہ کے بغیر صرف 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی زائد تکبیروں کے ساتھ۔ تو یہ ہے کہ اگر ہمیں عید کی نماز مسجد میں نہ پڑھنے کا موقع ملے تو ہم عید کی نماز گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، 12 جو زائد تکبیریں ہیں ان کے ساتھ صرف 2 رکعتیں پڑھیں گے اور اس میں عید کا خطبہ نہیں ہوگا۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔